سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ الف لام میم کی آیت مبارکہ جب نازل ہوتی ہے مدینہ شریف میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نبی ہیں کہ جن کو یہ یہود لوگ امی کہا کرتے تھے، ان پڑھ کہا کرتے تھے، اور یہ بات ان کو بطور طعنہ کہا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو وہ یہودی بہت حیران ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو یہ الف کس نے سکھایا، لام کس نے سکھایا، میم کس نے سکھایا۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی تعلیم باہر سے ہوتی ہے، یہ کسی سے یہ سارا کلام جو ہے وہ لکھوا کر لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا یہود اس آیت مبارکہ کو سن کے بہت زیادہ حیران ہوئے تھے، یا تو ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم تھا یا وہ اس کی حقیقت سے واقف تھے کہ یہ کوئی عام حروف نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے یہ جان لیا کہ قرآن پاک میں جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، لہٰذا ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا تھا۔ جو ہدایت ہوتی ہے وہ بہت واضح اور کلیئر چیز ہوتی ہے، اس کے جواب میں ہمیں سورہ بقرہ ملی اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں الف لام میم آیا، اور جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کے علم کو جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کیسی ہدایت ہے کہ جس کے بارے میں ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہدایت کے سوال کے جواب میں پہلا جواب ہمیں جو پہلی آیت مبارکہ میں مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو یہ کیسی ہدایت ہے جس کے بارے میں ہم جان ہی نہیں سکتے؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک ہدایت ہوتی ہے۔ علم ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہم کسی سے سیکھتے ہیں اور آگے دوسروں کو سکھا دیتے ہیں، جبکہ ہدایت علم سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت کا تعلق انسان کے دل، دماغ اور اس کی سوچ اور اس کے عمل کی اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم کا علم جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا گیا، کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ الف لام میم میں کوئی ہدایت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہدایت تو دی جا رہی ہے مگر اس کا علم جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ الف لام میم سے ہمیں کیا ہدایت دی جا رہی ہے، اور وہ خوبصورت ہدایت کیا ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہمیں علم کے تکبر سے جو ہے وہ ابتداء میں ہی بچا لیا گیا ہے، کہ شروع میں ہمیں ایسے حروف دے دیے گئے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے ہو، یعنی کہ انسان کے علم کی نفی کی گئی ہے کہ انسان بہت کچھ بھی جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا، اور بالخصوص اس کتاب کے بارے میں کہ پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو جان لیا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ لہٰذا پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی اور اس کی کل تفسیر کو جاننے کے بعد بھی انسان جو سیکھے گا وہ بہت تھوڑا سا علم ہوگا، اور اس تھوڑے سے علم کے اوپر انسان کا کوئی فخر اور کوئی مان نہیں ہے۔ اور کتنی خوبصورت اور گہری بات ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تم اس کتاب کے بارے میں اتنے ناواقف ہو کہ اس کی ابتدا جو الف لام میم سے ہو رہی ہے اسی کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا یہیں سے ہماری یہ سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کے علم کو نہیں، ہم نے قرآن سے ہدایت کو لینا ہے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یقیناً اس کے اندر بہت عظیم معنی ہے، بہت گہرے اور حکمت سے بھرے ہوئے معنی ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن ایک سمندر ہے، بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حروف مقطعات بذات خود ایک سمندر ہیں، اور بھی فرمایا کہ سمندر کے اندر بھی جو ابلتے ہوئے چشمے ہوتے ہیں نا، ان کی مناسبت حروف مقطعات کے ساتھ ہے۔ یہ کچھ ایسا گہرا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہے، لہٰذا اس علم کا نہ دینا بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ کسی چیز کے اندر کچھ ہو اور وہ آپ کو نہ دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کے اندر ہے بہت کچھ مگر آپ کو نہیں دیا جا رہا اور اس کے اندر بھی حکمت ہے، تو یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی تربیت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ ہم لے لیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہم اس کو نہیں مانگیں گے۔ قرآن کی ابتدا میں ہی اس سوچ کو دینے کا مقصد کیا تھا کہ بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں انسان کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیے، لہٰذا ابتدا میں ہی ہمیں یہ سلیقہ، یہ ادب سکھا دیا گیا ہے کہ جس کا جواب اللہ نے دیا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا ہے، لہٰذا پھر ہم بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی ہمارے لیے کافی تھا، اسی میں ہمارے لیے انف ہدایت تھی، لہٰذا ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ جو آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو بہت جگہوں پہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو یہ بات نہیں ہے، یہاں تو ہسٹری جو ہے وہ مس ہو گئی ہے، اور یہاں پہ تو آیات کا رب جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا، تو درمیان کی بہت ساری چیزیں ہمیں اسکپ نظر آتی ہیں، تو وہاں پہ پھر ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے نا بس وہی ہمارے لیے ضروری تھا، جو نہیں بتایا ہمیں اس کو جاننے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے۔
تو اگر غور کیا جائے تو الف لام میم کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی ہدایت ہے، اور شروع سے ہی ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے گہرے انداز میں ہماری سوچ کی اور ہمارے رویے کی تربیت کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اب یہاں پہ ذالک کا لفظ آیا ہے، اس میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں۔ ذال الف زا، یہ اس میں اشارہ ہے۔ لام زیر لی، یہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور کاف کسی چیز کی توجہ لینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ذالکہ کے ذریعے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ جیسے کوئی ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہو، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہو کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب غور کرو کہ یہ کیسی کتاب ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ بہت عظیم کتاب ہے جو تمہارے پاس ہے۔ پھر ذالکہ کے بارے میں جو دوسری بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ذالکہ تو اس میں اشارہ بعید ہے، جبکہ ہم تو اس کا ترجمہ یہ سے کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو خوبصورت نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو قرآن میں ہی کہیں کتاب کہا جاتا ہے، اور قرآن کو قرآن میں ہی کہیں قرآن کہا جاتا ہے۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، اور قرآن جو ہے وہ قراءہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ ٹھیک، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب جو کہ لوح محفوظ میں موجود تھی، جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقدس جگہ ہے، اور وہاں سے یہ کتاب جو ہے زمین کے اوپر نازل کی گئی ہے، تو گویا کہ جب قرآن میں قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت دور سے، بہت اعلیٰ مقام سے، 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوا علم ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ لیکن جب قرآن میں قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب اب ہمارے ہاتھوں میں اس طرح سے موجود ہے، قراءہ کہ ہم اس کو روز پڑھتے ہیں، روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہی قرآن کبھی کتاب کی صورت میں بیان ہوتا ہے، اور یہی قرآن کبھی قرآن کی صورت میں قرآن میں بیان ہوتا ہے۔ جہاں کہیں قرآن میں اس کو کتاب کہا جائے گا تو اس کے ساتھ ذالکہ اس میں اشارہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت دور سے آئی کتاب ہے، یہ زمینی علم نہیں ہے، یہ آسمانی علم ہے۔ اور جہاں کہیں قرآن میں قرآن کہہ کے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ھذا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ کتاب ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں ہے، نزدیک ہے، اور ھذا جو ہے وہ نزدیک کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو خوبصورت نقطہ بیان کیا گیا ہے، یہ ذالکہ اور ھذا کے فرق کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن پہ غور کریں گے تو ہمیں جہاں کہیں کتاب نظر آئے گا، اس کے ساتھ ہمیں اس میں اشارہ بعید ذالکہ نظر آئے گا، اور جہاں کہیں اس کو قرآن کہا جائے گا وہاں ہمیں اس میں اشارہ ھذا نظر آئے گا۔ صرف ایک جگہ قرآن پاک میں ایسی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ ھذا الکتاب انزلناہ۔ اب یہاں پہ تو کتاب کے ساتھ ھذا آ رہا ہے، جبکہ ذالکہ آنا چاہیے تھا، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انزلناہ بھی آ گیا ہے، یعنی کہ یہ کتاب جس کو ہم نے اب دنیا میں نازل کر دیا ہے۔ تو صرف یہ واحد ایک مثال ایسی ہے کہ جہاں کتاب کے ساتھ ھذا آیا ہے، مگر اس کو بھی انزلنا کے ذریعے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب تھی جو کہ آسمانوں پہ لکھی ہوئی تھی، مگر انزلناہ اب ہم نے اس کو نازل کر دیا ہے۔ چونکہ نازل کا ذکر آ گیا ہے تو اس لیے اب یہاں پہ ھذا آ گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ہے کہ لا ریبہ، اور آپ نے لا کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ لائے نفی جنس ہوتا ہے، تو اس میں کلی طور پہ ہر بات کی جو ہے وہ نفی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ہر طرح سے مکمل طور پہ نفی ہوگی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ کہا گیا کہ لا ریبہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک موجود ہو۔ اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ریب کا ترجمہ شک کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ شک بذات خود ایک عربی کا لفظ ہے۔ اب ہمارے پاس اس کتاب کی عظمت کو اس طرح سے بیان کرنے کے لیے اردو میں کوئی سبسٹیٹیوٹ لفظ تھا ہی نہیں کہ ہم ریب کو کس طرح سے بیان کریں۔ لہٰذا عربی زبان میں شک کو بیان کرنے کے لیے 6 طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو شک، جیسے ہم نے کہا کہ شک بذات خود ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ شک کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کے بارے میں یہ شک ہو کہ آئے کہ میں اس کو اختیار کروں یا میں اس کو اختیار کروں۔ تو جب اس طرح کی سچویشن میں انسان آ جائے تو اس کو شک کہا جاتا ہے۔ لیکن ذہن میں رہے کہ یہ عربی کے لحاظ سے شک کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوسرا لفظ ہے وہ شبہ ہے، جیسے کہ ہماری اردو زبان میں بھی شبہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جب 2 چیزیں آپس میں مختلف نہ ہوں، کچھ ایک جیسی ہی ہوں، تو ہمیں اس بارے میں شبہ ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں مشبہات کی صورت میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ مریا کے بارے میں ہے۔ مریا کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہو تو بالکل واضح،
لیکن لوگوں کی تنقید کرنے کی وجہ سے، ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں خیال آ جائے کہ آیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس کو مریا کہا جاتا ہے۔ چوتھا لفظ مریج کو بیان کیا جاتا ہے، اور مریج کہا جاتا ہے کہ جب دو چیزیں ہوں تو آپس میں الگ الگ مگر ان کو ملا کے ایک کر دیا جائے، اور جب ان دونوں کو آپس میں اس طرح ملا کے ایک کر دیا جائے تو کوئی تیسری شکل جو ہے وہ سامنے آ جائے، جیسے کہ چائے کی مثال ہے کہ اس میں دودھ اور پانی ڈالا جائے تو وہ چائے بن جاتی ہے۔ پانچواں لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ ہے لبس۔ لبس لباس سے بھی ہے، اسی سے لفظ التباس بھی بنا ہے، کیونکہ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کو چھپا دیتا ہے، اس سے لباس کو لباس کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ لبس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ چھپا دینا، کوئی چیز اندر سے کچھ اور ہو لیکن باہر سے وہ کچھ اور نظر آئے۔ اور چھٹا لفظ ریب جو کہ اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، اس میں اگرچہ یہ تمام معنی بھی شامل ہیں مگر واضح طور پہ ریب کہا جاتا ہے وہ ایک بے چینی کا ہونا، ہچکچاہٹ کا ہونا۔ اس کی مثال جیسے کہ اگر ہم کسی چوک پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے مختلف راستے مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو لمحے بھر کے لیے جو خیال آتا ہے کہ میں اس طرف جاؤں یا میں اس طرف جاؤں، تو وہ جو آپ کو وقتی بے چینی ہوتی ہے اس کو ریب کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مفسر کرام نے ایک ترجمہ تو یوں بیان کیا ہے کہ یہ ایسی صاف اور واضح کتاب ہے کہ اس کے اندر وہ جو لمحے بھر کی بے چینی انسان محسوس کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اتنا ادنا درجے کی بھی کوئی ہچکچاہٹ والی بات، کوئی شک والی بات، کوئی ریب، کوئی مریض والی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جو مفسر کرام نے کیا ہے یا یعنی اس کا مفہوم جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ بے چینیوں کو ختم کر دیتی ہے، بے سکونیوں، بے قراریوں کو ختم کر دینے والی یہ کتاب ہے۔